اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ شمالی ممبئی کی مشہور دینی واصلی درسگاہ جامعۃ الابرار وسائی ایسٹ پال گھر کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر طلبہ عزیز نے اپنا نہایت خوبصورت پروگرام پیش کیا، جس کی ایک قریب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں اور خوب شیئر کریں۔ PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. اور نعت و منقبت دونوں کو اس طرح خوبصورتی کے ساتھ ملا کر ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا، یہ دراصل آپ کے اس ادارے کا خاصہ اساتذہ کرام کی محنت ہے۔ جیسا کہ شروع میں یہ بات آپ سے عرض کی گئی تھی کہ پروگرام جو طلبہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے دراصل ادارے کی محنت اور آپ کی کوشش و کاوش کا اور تعاون کا ثمرہ اور نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے پھل اور پھول کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرمائے، اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اردو زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسے کے طالب علم وسیع ابن محمد مرغوب آواز دے رہا ہوں کہ آئے اور اپنے متعلقہ عنوان پر بزبان اردو تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ پھرنا تم کرنا کبھی تشنا نبی کے شکوے، پھرنا تم کرنا کبھی تشنا نبی کے شکوے، پھرنا تم کرنا کبھی تشنا نبی کے شکوے، آج میں کھانے کا میں کھانا اٹھا لاؤں گا۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی اہمیت و فضیلت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرر و خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کریم کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح نفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلم
ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے. اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے. ایک حدیث شریف میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے اہل علم کے ساتھ 100 درجات بلند ہوں گے اور ہر درجوں کے درمیان کی مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی. برادران ملت، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم میں پہنچائے گا. وہ شیطان جو ہمارے دین اسلام کا دشمن ہے. وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے. وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے. وہ شیطان جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے. وہ شیطان جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے. وہ شیطان جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے. یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیے. اس لیے کہ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستقبل للعالم ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. عزیزان گرامی، ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں. بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 اشیاء میں یہ اختیار کیا کہ 3 اشیاء میں جس کو چاہے پسند فرمائے، علم، مال، سلطنت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ مال و سلطنت بھی عطا فرمایا. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، اس لیے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کرام کے کلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علم گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین رہنما ہے، علم تنگ دستی اور خوشحالی میں چراغ رہا ہے. علم سے ہی خدا کی عبادت اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے. علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تمہارے میں جو اولی الامر ہیں، یہاں پر اولی الامر سے مراد علماء دین کے ہیں. اس لیے کہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت مجاہد کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عطا بن ابی رباح کی تفسیر میں ہی ملے گا، امام راضی اور حسن بصری کی تفسیر میں ہی ملے گا. سبھی حضرات فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء فقہا کے ہیں. تو پھر ہمیں عالم دین اور علم دین حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ علم دین حاصل کرنا ہمیں کیوں مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یا ہمارے عزائم کمزور پڑ گئے ہیں. اس لیے کہ شاعر کہتا ہے جواہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام انسان کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے. میں نے چند باتوں پر اپنی تقریر واقعی بلاوانی. اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پی ڈی اسلامک میڈیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کا اپنا دوست کلام الدین، سیتامڑھی، بہار.